اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات سے بھی منع کر دیا کہ عورتیں رستے کے درمیان میں نہ چلیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں عورتوں کے پردے کے احکامات کس قدر دقیق ہیں، اور کتنی شدت کے ساتھ شریعت نے اس معاملے کو بیان کیا ہے کہ عورت رستے کے درمیان میں نہ چلے، کہ وہ رستے کے درمیان میں دندناتی ہوئی چلتی جا رہی ہو، اگرچہ کہ اس عورت نے مکمل پردہ بھی کیا ہو۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، پردہ بھی کیا ہے، بازار بھی جانا ہے، باہر بھی نکلنا ہے کسی ضرورت سے، تو ایک رستے کے کنارے پہ ہو کے چلیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ مسجد کے باہر موجود تھے، وقد اختلط الرجال مع النساء فی الطریق، آپ نے دیکھا رستے میں مرد عورت مختلط ہو رہے ہیں، اکٹھے آ جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم یہ دیا، استأخرنا، ٹھہر جاؤ، تھوڑی مؤخر ہو جاؤ، فإنه ليس لكن ان تحققن الطریق، تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تم رستے کے درمیان میں چلو، علیکن بحافات الطریق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم رستے کے کناروں کو لازم پکڑو۔ تو عورت دندناتی ہوئی چاہے اس نے پردہ بھی کیا ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ رستے کے کنارے پہ ہو کے چلے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں فکانت المرأۃ، اللہ اکبر! کیسی خوبصورت ایمان والی خواتین تھیں، بیان کرتے ہیں یہ حکم سننے کے بعد فکانت المرأۃ تلصق بالجدار، یہ حکم سننے کے بعد عورتیں دیواروں کے ساتھ لگتی لگتی جاتی تھیں، دیواروں کے ساتھ لگتی ہوئی، حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به، یہاں تک کہ اس کا وہ جو پردہ اس نے اوپر لیا ہوتا تھا، وہ پردہ دیوار کے ساتھ گھسٹتا جاتا تھا، دیوار کے ساتھ لگتا ہوا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! تو اس سے وہ عورتیں کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ مکمل پردہ کر لینے کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کر لینا، کیمرے کے سامنے لے آنا، وہ دیکھنے وہ کس جگہ پہ کھڑی ہیں۔ اور یہاں سے وہ بات بھی یعنی کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جو خواتین اپنی ڈی پیز لگاتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، دیگر یعنی وسائل التواصل پہ، کہ اپنی پردے والی تصاویر کو شیئر کرنا، تو اس میں بھی یہ وہی بات ہے نا، مردوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل وہی بات ہے، وہی علت یہاں پہ بھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب علت کسی جگہ پہ جمع ہو جائے تو اس کے لیے حکم وہی ہے، اس کے لیے حکم وہی ہے۔ تو جب جیسے یہاں پہ عورت کا مرد کی طرف، مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنا منع ہے، ان تصاویر میں بھی یہی علت ہے، مرد اس کی طرف متوجہ ہوں گے، عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے پردے میں، اپنی آنکھیں دکھا رہی ہیں، اپنے ہاتھ، اپنی انگوٹھی دکھا رہی ہیں، پیچھے سے سائیڈ پوز کی تصویر آ رہی ہے، جی پیچھے کی تصویر آ رہی ہے، اللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ کیسا عجیب معاملہ ہے! شریعت کے مقاصد کو ایک طرف رکھ دیا گیا، شریعت کے مقاصد کو ایک طرف کر دیا گیا۔ تو پردے کے ان حقیقی مقاصد کو سمجھنا عورت کے لیے بہت ضروری ہے، وگرنہ پھر وہ یہی باتیں کریں گی کہ پردہ کر لیا اب تو میں ہر جگہ پہ آ جا سکتی ہوں۔ تو یہ روایت پھر کہاں گئی؟ سنن نبی داؤد کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رستے کے درمیان میں نہ چلو، سائڈ پہ چلو۔